حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اپنے نفس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عذاب ان جبارین کو ہوتا ہے وہی اس کو بھی ہوتا ہے۔ بس نفس کی بات مانتا ہے تو نفس کو بڑھاتا ہے۔ نفس کہتا ہے اس کو دیکھ، اس کو دیکھنا ناجائز ہے تو یہ نفس کو بڑھانا ہے۔ نفس کہتا ہے یہ بول، حالانکہ اس کا بولنا مناسب نہیں، تو اپنے نفس کو پال رہا ہے۔ نفس کی بات ماننا، بس نفس کی جتنی بات مانے گا اتنا ہی اس کو بڑھاوا دینا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ متکبرین میں داخل ہو جاتا ہے۔ نفس ساتھ لگا ہوا وہ نہیں بند ہوا، شیطان تو بند ہو گیا، شیاطین تو بند ہو گیا، نفس نہیں بند ہوا، وہ ساتھ ہی ہے۔ اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سمجھے کہ دشمن تو مر گیا، دب گیا، بند گیا، قید ہو گیا، اس سے زیادہ خطرناک دشمن ساتھ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی، 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، اور 1 زبان جس سے وہ بولے گی، اور کہے گی کہ میں 3 آدمیوں پر مسلط ہوں، ہر متکبر ضدی پر۔ ہر متکبر، جو حق کو مانتا نہیں وہ ضدی آدمی ہے، متکبر آدمی ہے، اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہ کرنا گو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، شرک نہ کرنا گو تجھے جلا دیا جائے، اور تصویر بنانے والے پر بس جو تصویر کھینچ رہا ہو، تصویر ہی بنا رہا ہو، کیا کر رہا ہے؟ چاہے پرچوں پر ہاتھ سے بنا رہا ہو، چاہے موبائل سے بنا رہا ہو، وہ تو تصویر بنانے والا ہی ہے۔ بس اس میں تعویلیں کرتے رہتے ہیں، یہ تصویر جائز ہے، یہ کرتے رہو۔ ہاں تو صاف ہے، وہ گردن کس پر مسلط ہے؟ تصویر بنانے والے پر۔ اب جب موبائل میں فوٹو کھینچ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تصویر تو کھینچ رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ بلا وجہ تصویر بنانا بالاجماع حرام ہے۔ بلا وجہ تصویر کھینچنا بالاجماع حرام۔ میں نے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، کہ جی وہ نیٹ میں بڑے بڑے علماؤں کا بیان آ رہا ہے، ان کی تصویر بھی آ رہی، برجستہ فرمایا تقریر سن لیا کرو، تصویر سے بچ جایا کرو۔ دوسروں پہ اعتراض نہ کرو، کیا خبر بھائی ان کی کیا مجبوری ہے؟ ابھی تو بتایا نا، بلا وجہ، کیا خبر ان کی یہاں کوئی وجہ ہو، اب ہمیں کیا لینا؟ ہم سے تھوڑا ہی پوچھ ہوگی کہ ان کی تصویر کیوں آ رہی تھی، ہم سے نہیں پوچھ ہونی، ان سے پوچھ ہوگی، جس کی آ رہی اس سے پوچھ ہوگی، تم سے تھوڑا ہی پوچھ ہوگی۔ اب کیا خبر ان کے پاس کوئی وجہ ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، بلا وجہ فوٹو کھینچنا بالاجماع حرام ہے، کیا خبر ان کے پاس کوئی وجہ ہو؟ اب تمہیں کیا ضرورت کسی پہ اعتراض کرنے کی؟ ایک قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہ حرم شریف میں فرما رہے تھے، ہمارے اکابر چھپتے تھے، ہمارے اکابر، اور ہم چھپتے ہیں۔ ہمارے اکابر چھپتے تھے اور ہم چھپتے ہیں، نیٹوں میں ہم کو دیکھ لو، اخباروں میں ہم کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت اور دوزخ میں مناظرہ ہوا، جہنم نے کہا میں ترجیح دی گئی ہوں متکبر اور جبار لوگوں کے ساتھ۔ دوزخ میں کون جائیں گے؟ متکبر لوگ۔
سب سے بڑا کفر، سب سے بڑا تکبر شرک کرنا، اور شرک و کفر کے بعد سب سے بڑا تکبر نماز نہ پڑھنا۔ بھئی نماز پڑھنا تو اللہ کا حکم ہے، حق بات ہے یا نہ حق ہے؟ بس حق کو نہ ماننا جو تکبر ہے، اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق کو نہ ماننا اس کا نام تکبر ہے۔ اور نماز نہیں پڑھ رہا جی، زکوٰۃ نہیں دے رہا، روزے نہیں رکھ رہا ہے جی، کسی کا حق بنتا ہے وہ حق نہیں دے رہا ہے، جانتا ہے کہ میرے پاس کا یہ حق ہے نہیں دے رہا ہے، تو یہ تو تکبر ہے۔ حق کو نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ کفر شرک کے بعد سب سے بڑا تکبر نماز نہ پڑھنا۔ اور جنت نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ترجیح دی گئی ہوں جو کمزور اور گرے پڑے اور بھولے بھالے ہوں۔ ہے جنتی ہونے کی علامت۔ اب مؤذنوں کو حقیر سمجھا، یہ کہاں کی علامت ہے؟ یہ جنتی ہونے کی علامت۔ کتنے لوگوں کو کمزور سمجھا، یہ ہے کیا؟ اس کے پلے ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ کمزور سمجھا۔ تو جس کو کمزور سمجھا جا رہا ہے کہاں کی علامت ہے؟ یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت۔ خام خواہ بلا وجہ ویسے ہی گھبراتے ہیں کہ لوگ ہمیں ذلیل سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک سکیجا تیرے پلے ہے کیا؟ اچھا میں دکھاؤں گا تجھے، بس سعودی چلا گیا مال کمانے۔ یہ کمزور نہیں سمجھ، کمزور جنتی ہونے کی علامت ختم کر رہا ہے، جنتی ہونے کی علامت ختم کر رہا ہے کہ مال کما کے طاقتور بنوا، لوگ مجھے سمجھے کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں، میرے پلے بھی کچھ ہے، میں طاقتور ہوں۔ تو کمزور سمجھا جانا کسی کو کہیں کی علامت ہے؟ تو جنت میں۔ کوئی کمزور سمجھ رہا سمجھتا رہے، کوئی ذلیل سمجھ رہا سمجھتا رہے، کہیں کی علامت ہے یہ تو جنت ہونے کی علامت۔ اب ہمارے قاری صاحب کیوں جا رہے قطر؟ پیسے قطر کا لانا، خوب بڑا سا بن جاؤ، ایک بڑا سا محل بنانا ہے، ایک بڑی سی گاڑی لینی ہے، لوگ سمجھے سیٹھ صاحب۔ اب جا علامت نہیں رہی بھائی جنتی ہونے کی، یہ نہیں سوچتے ہیں بس۔ اب جہاں دو پیسے ہوئے یا کہیں سے قرضہ مل گیا اور بس جا رہے دبئی پیسے دبانے کے لیے، تاکہ ایک بڑھیا سی کوٹھی بنانی ہے، ایک بڑھیا سی کار لینی ہے، تاکہ میں سمجھا جاؤں طاقتور آدمی ہے۔ اور جنتی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کمزور سمجھا جانا، ذلیل سمجھا جانا۔ ہاں، جس کے پاس پیسے نہیں اس کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے، جس کے پاس اسباب نہیں ہے، مکان نہیں ہے بڑا سا بڑھیا سا، اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ اس کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے۔ یہی ہے تو علامت ہے کہاں کی؟ جنت۔ تو جنت میں کیا ملے گا؟ پوری دنیا کا 10 گنا ادنا ایمان والے کو۔ ایک محل اتنا بڑا ہوگا، پوری دنیا اس پر رکھ دے، ایسے لگے جیسے ایک بکری کھڑی ہو وہاں محل۔ اور جب متکبر ہیں ان کے جملہ لگی جہنم، آگ کا کمرہ، آگ کا بیڈ، آگ کا بسترہ، لہم من جہنم مہاد من فوقہم غواش، وہ ملے گا وہاں پر۔ بس اس کی لگتی ہے کہ میں بڑا بن جاؤں گا، بڑا امیر بن جاؤں گا، سعودی جا کر بڑا تکڑا امیر بن جاؤں گا، پھر ایک بڑھیا سی کوٹھی بناؤں گا، پھر ایک بڑھیا سی کار لوں گا، پھر لوگ سمجھے کہ ہاں بھائی سیٹھ صاحب ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی، نماز بھی سب کے یاد ہے نہیں؟